میری اوپینین نہیں ہے, یہ دونوں مسلم اسکالرز نے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک وہ جو ہے نا تیسری جنگ عظیم اور فتنہ دجال, وہ کتاب پڑھ لیں آپ خود بھی, وہ تو پاکستان میں وائرل ترین کتاب ہے تھی, تیسری جنگ عظیم اور فتنہ دجال عاصم عمر کی. وہ کتاب پڑھ, انہوں نے انہی اسکالرز کو کوٹ کر کے ورڈکٹ بھی دے دیا کہ آصف ہی دجال ہیں. سمجھے ذرا, وہ کیوں دجال ہے؟ کیونکہ وہ جب حضرت سلیمان گئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کو ایوارڈ دینے کے, ہاں تو نے کر دیا ہے, تو وہ اب ٹیمپل میں گیا ہوا تھا, ٹیمپل بنا رہا تھا, اوپر چھت بن رہی تھی, سب کچھ بن گیا, تو وہ بندہ ملے ہی نہیں, غائب ہو گیا. اور وہ کب آئے گا؟ جب وہ دجال کا ٹائم آئے گا. No, this is my opinion. No, it's not my opinion. It's their opinion. But does it make sense? Well, I don't know if it makes sense or not, but it rings a lot of bells. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر انسان کو ٹیسٹ دیا, وہ جو انسان کھڑا ہوا تھا, اور اس کا نام آصف تھا. لکھا یہ گیا ہے 4 جگہوں پہ لکھا گیا, تو آپ کو نکال ہم آصف, ایون دو چاروں نے یہ لکھا کہ وی ڈونٹ نو what his actual name was, but there is اب یہاں پہ اسرائیلیات آتی ہیں تو فولویوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج ہم بات کریں گے ساحل ادیم صاحب کے بارے میں. ساحل ادیم صاحب کی بہت ساری ویڈیوز اس وقت یوٹیوب پہ وائرل ہیں, بہت سارے لوگ انہیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, چاہتے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں. یہ بات غلط نہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ان کی ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں اور اس ویڈیو سے بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ساحل ادیم صاحب کی پچھلے کچھ چند روز میں ایک ویڈیو جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تخت بلقیس کا جو واقعہ ہے وہ زبانی بیان کر رہے تھے. ان کا ایک بیان تھا, اس کا میں کچھ کلپ ابھی ساتھ بھی ویڈیو میں لگا دوں گا. جو وہ بیان کرتے کرتے جب آگے بڑھے تو انہوں نے اس میں حضرت آصف بن برقیہ, یعنی وہ شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت بلقیس کا تخت لے آئے تھے پلک جھپکنے سے پہلے, اور جس تخت کو اپنے محل میں پا کے, اپنے دربار میں پا کے جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے, اس حوالے سے حضرت آصف بن برقیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ وہ دجال تھے. مجھے اس بات پہ یقین نہیں آیا, میں نے 2-3 بار اس ویڈیو کلپ کو بار بار سنا, اور پھر بعد میں محسوس ہوا کہ شاید یہ ساحل ادیم صاحب کا موقف نہیں ہے, بلکہ ساحل ادیم صاحب اس میں 2-3 تفاسیر کے حوالے دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تفاسیر میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے اور اس حوالے سے یہ شخص دجال ہی تھا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ ماؤنٹ آف ٹیمپل ہے جو جوز کا, اس کے بارے میں آپ جب یہ کلپ جو میں نے ساتھ لگائی دیکھیں گے تو وہ بتائیں گے اس کو جس بندے نے کنسٹرکٹ کیا وہ دجال تھا, اور چونکہ یہ وہی شخص تھا جو شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا, جو تخت لے کے آیا تھا, جس نے یہ تعمیر کی ہے, تو یہ چونکہ دونوں بندے ایک ہی ہیں تو یہ دجال ہی ہے جو وہ تخت لے کے آیا تھا. یہ بات بڑی عجب معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ شخص جو وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ لایا ہے تو وہ تو شخص نبی کی اطاعت کر رہا ہے, وہ دجال کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے شخص سے بھلا کوئی خدمت کیوں لیں گے جو دجال ہو؟ تیسری بات یہ کہ جو تخت آیا, اس آنے کے بعد اللہ کریم نے جو سلیمان علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی اور جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمائی وہ تھی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ تخت اس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک شخص کو علم کتاب کی مدد سے یہاں تک وہ یہ چیز لے آیا ہے. تو یہ بھی بات دیکھنے والی ہے کہ اس پر شکر ادا ہو رہا ہے, اللہ کے تشکر کا اظہار ہو رہا ہے جو شخص یہ تخت لا رہا ہے اس کے پاس علم کتاب ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہے. یعنی ایسی شخص کے بارے میں دجال کا تصور بھی ناممکن ہے کہ ہم اس کا تصور کر سکیں. لیکن ایسی نئی نئی باتیں جو ہیں وہ ساحل ادیم صاحب کبھی کبھی اپنے لیکچرز میں کر جاتے ہیں, جس سے ہم بڑے تذبذب میں اور پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعی انہوں نے کہی ہے یا نہیں, یا ڈیڈ ہی ریئلی مین اٹ. کیا یہ تفاسیر جو ہیں اس قابل ہیں کہ ان تفاسیر کی بنیاد پہ ہم یہ بات اپنا رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ان تفاسیر میں کچھ اسرائیلی روایات ہوں جس پہ سے وہ مفسر خود بھی مطمئن نہ ہو, صرف بتا رہا ہو کہ یہودی اس بات کو یا اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں, عیسائی اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس بنیاد کو اپنے لیے قبول کر سکتے ہیں؟ کیا جس چیز کو قرآن ویلیڈیٹ کر دے
کہ یہ شخص آصف بن برقیہ یا یہ شخص اللہ کا شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جو تخت لے آتا ہے، اور اللہ کے جو ایک رسول ہے اس وقت سلیمان علیہ السلام، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، کیا یہ سارا ایکٹ یا اس شخص کی قوت یا علم کتاب نیگیٹو ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس بندے کی اس ساری کاروائی کو نیگیٹو مان سکتے ہیں؟ کیا کسی نیگیٹو عمل پہ ایک نبی تشکر کا اظہار کر سکتا ہے؟ تو ایسا ممکن نہیں نظر آتا ہے۔ اور آصف بن برقیہ جو ہیں ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہوا ہے، یہ تفسیروں میں یہ نام آیا، وہاں تو اللہ کا ایک بندہ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید جو ہے وہاں پہ نام تو نہیں ہے آصف بن برقیہ کا، لیکن جو برقیہ ان کے والد ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، ان کے دربار میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم بھی عطا فرمایا ہوا تھا، اور وہ علم ایک پازیٹیو کام کے لیے استعمال بھی ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کانسیپٹس اور وہ تصورات جو پہلے سے سیٹلڈ ہیں امت میں، جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسرائیلی روایات کو پکڑ کے ایک بات بیان کریں اور سننے والے کہیں سمجھیں کہ یہ بھی ایک بات مختلف ہو گئی، اور کہیں یہاں سے ایک اختلاف کا در دوبارہ نہ کھل جائے۔ میں پوری طرح سے یقین رکھتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب کا یہ موقف جو ہے، یہ شاید انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ بیان نہیں کیا، بس انہوں نے جو پڑھا وہ امانت داری سے بیان کر دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ شاید انہیں رجوع کی ضرورت ہے، وہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ اس پہ غور کریں اور اس پہ نظر ثانی کریں اور یہ بتائیں کہ آصف بن برقیہ اسلامی تصور یہ ہے، اور اگر یہودیوں کا کوئی بھی تصور ہے یا عیسائیوں کا کوئی تصور اس حوالے سے ہے تو اس کا مسلمانوں کے تصور سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حتمی طور پہ فرقان جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن نے جس سینس میں اور جس اسپرٹ میں اس شخص کا تذکرہ کیا وہ بہت پازیٹیو ہے، اس کے پاس علم کتاب ہے، اور جو چیز وہ لے آیا ہے اس پہ نبی شکر کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساحل ادیم صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ انہیں چاہتے رہیے، ان سے محبت کیجیے، وہ قرآن کے بارے میں جو آپ کو انسپائر کر رہے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہیں ضرور پڑھیے، اس رنگ میں بھی پڑھیے جس رنگ میں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ ضرور نوٹس رکھیے کہ ایک تو لاک نہ کیجیے، اپنے آپ کو محدود نہ کیجیے، صرف سائنسی تناظر میں نہ پڑھیں، بلکہ کتاب کے مختلف جو جہتیں ہیں ان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اور کوئی بھی نئی ایسی بات جو قرآن کے بیسک بڑے منشا کے خلاف جا رہی ہو، قرآن کی اسپرٹ کے یا سول کے خلاف جا رہی ہو، یا کسی شخص کے بارے میں جو اجتماعی عقیدہ امت رکھتی ہے اس کے خلاف جا رہی ہو، اس پہ ہمیں تھوڑا سا ضرور کانشیس رہنا چاہیے، اور کانشیس رہتے ہوئے اس کے اوپر ایک بار دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1400 سال سے آصف بن برقیہ کو یا اس صاحب کو جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت لے آئے تھے ساری امت نیک سمجھتی ہو، اور ایک دم اس کے اوپر اپنا عقیدہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقائد قرآن ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن کے اندر موجود واقعات ہیں۔ جس شخص کے بارے میں جو عقیدہ بن رہا ہے وہ قرآن سے بن رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی اسپرٹ کو کمپرومائز کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ساحل ادیم صاحب کے لیے بہت سی دعا، اللہ تعالیٰ ساحل ادیم صاحب کے کو شرح صدر عطا فرمائے، مجھے شرح صدر عطا فرمائے، ہمیں راہ راست پہ اور راہ ہدایت پہ رکھے، ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ سب لوگ جو ساحل ادیم صاحب کو چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس تعلق کو مضبوط فرمائے اور ان سب کو سیدھے راستے پہ رکھتے ہوئے اپنا قرب اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔